پہلا سوال میں کیے دیتا ہوں، پھر میرے پینلسٹ آگے بڑھیں گے۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس حوالے سے پنجاب حکومت کا جو ان کے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اسے بڑا جو ہے وہ ایک شن کر رہے ہیں یا اس کو غیر اہم قرار دے کے بتا رہے ہیں کہ انہی کی حکومت رہے گی، یہ فیصلہ ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو آل دی تھری جنٹلمین۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جو نائل مفرور تایات وزیر اعظم ہے اس کی حکومت بحال ہوئی عدالتی حکم سے، اور دوسری دفعہ جو ان کے امپورٹنٹ بھائی ہیں ان کی حکومت بحال ہوئی۔ وہ دونوں فیصلے تو بالکل ٹھیک تھے، حالانکہ حکومت کی بحالی کا کوئی تصور کسی جگہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے خلاف وہ ہر طرح کے دلائل لے کے آ رہے ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہے کیا؟ یہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس تھا جو دائر کیا صدر نے، اور ایک ساتھ پٹیشن تھی تحریک انصاف کی، دونوں کے اندر میں وکیل تھا۔ پریزیڈنشل ریفرنس میں نے تحریک انصاف کی نمائندگی کی، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے۔ وہ یہ تھا کہ دو جگہ پہ جو گڑبڑ ہو رہی تھی، ایک سندھ ہاؤس کے اندر اور ایک آپ کے لاہور میں جو ہوٹل ہے اس کے باہر لوگوں کا ایک میلہ تھا اور اندر ایک قیدی انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ یہ تھا پس منظر جس کو لکھ کر صدر نے اور لکھ کر ہم نے پٹیشن کے ذریعے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا تھا۔ اب جو فیصلہ آیا ہے ظاہر ہے وہ فیصلہ بے شک اگر 1 مہینے بعد اور بھی آتا 2 مہینے کے بجائے، تو تب بھی جو وقوع تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں، یا ان کو خریدا گیا ہے اور یا ان کو ڈیفیکٹ کروایا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کو 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے اس کو لاگو کرانے کے لیے آئین کے آرٹیکل 187 کا آرٹیکل 2 ہے، وہ آپ نکال کے دیکھ لیں، وہ جواب دیتا ہے آپ کے سوال کا، جو سوال اٹھا رہے ہیں ان کو بھی جواب دیتا ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کمپلیٹ جسٹس یعنی مکمل انصاف کرنے کے متعلق فیصلہ کرے گی تو اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کی جو ایجنسی ہے وہ کوئی ہرکارا نہیں جائے گا، بلکہ ملک کے 5 ہائی کورٹس کے پاس یہ اختیار ہے اور ان کو ہی یہ اختیار اب پہنچا ہے۔ اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں وہ نلیفائی ہو گئے اس فیصلے کے آنے کے بعد، یا مرج ہو گئے اس فیصلے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ تو تھی نہیں، آپ جانتے ہیں 2016 سے مصطفیٰ ایمپیکس کیس آنے کے بعد جو پہلے ریاست کی ڈیفینیشن علیحدہ ہے اور گورنمنٹ کی ہے آرٹیکل 7 میں، جس میں لکھا ہوا ہے وفاقی حکومت اور فیڈریشن کے اندر جو صوبے ہیں ان کی حکومتیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر کابینہ نہیں ہے تو کوئی فیصلہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حکومت ہے۔ مصطفیٰ ایمپیکس کیس کی روشنی میں جتنے فیصلے پنجاب کے اندر ہوئے، یا نوٹیفیکیشن ہوا گورنر کے خلاف یا دوسری جو کچھ بھی ہوا، وہ ان کے اپنے خرچے پہ ہیں۔ اس کے لیے حمزہ شہباز شریف کو پے کرنا پڑے گا امپورٹڈ 2 کو، اس لیے کہ کیبنٹ ہی نہیں تھی۔ منظور کرنے والا کون ہے؟ ہم تو وابڈا کا ممبر نہیں لگا سکتی کیبنٹ جب تک پوری اپروول اس کو نہ دے۔ ایک بات۔ دوسری بات، تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ ڈیفیکٹرز جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ووٹ ڈسکاؤنٹ ہوں گے، یعنی کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ نکال دیے جائیں گے گنتی میں سے۔ تو ہم کہاں چلے گئے؟ جب یہ وقوع ہو رہا تھا اس دوران جو کیس گیا تھا اس کا فیصلہ آنے کے بعد ہم اسی نقطے پہ واپس چلے گئے جس نقطے کو ہم نے شروع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو ان حالات میں جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب اس وقت پنجاب کے اندر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، اور ایک شخص تھا جو بے اختیار اور بغیر کسی آئینی وجہ کے بیٹھا رہا، اور وہ بھی مصطفیٰ ایمپیکس کیس کی وجہ سے، تنہا ایک شخص ہونے کی وجہ سے there was absolutely no government۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے فرمایا سپریم کورٹ نے واشگاف لفظوں میں کہا منرو رکن کا ووٹ ہی کاسٹ نہیں ہوگا۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ صاحب جو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ 157 ووٹ پوے 197، 25 ارکان نکال دیے جائیں تو 172 رہتے ہیں، 186 اسے کانسٹیٹیوشن میں چاہیے۔ تو آج انہوں نے 40 سیکٹری بدلے ہیں جو وہ مراد لے رہے ہیں، ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ سب غیر آئینی ہے؟ غیر آئینی ہے تو ان کو کون روکے گا ان کاموں سے؟ دیکھیے، یہ تھوڑا سا انتظار ہے، پاکستان تحریک انصاف دیکھنا چاہتی ہے
ایک دو دن میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، پھر انہوں نے ڈی لسٹ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں کپتان سوال اٹھاتے ہیں. تو وہ فیصلہ آنے کے بعد ہم عدالت سے بھی رجوع کریں گے. دس از نمبر 1. دوسرا جو کام سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ ایم پیکس کیس کے بعد ایک شخص کو حکومت نہیں قرار دیا جا سکتا، اور وہ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے خرچے پہ یہ سارے پیسے اس کو آج دے یا پرسوں دے اس کو واپس کرنے پڑیں گے. اور جتنے بھی اقدامات جن کے حوالے سے ہو رہے ہیں وہ چیلنج کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو گورنر کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی چیلنج ہو رہا ہے. یہ کل وہ خود میرے خیال میں کوئی تفصیلی بات کر کے لوگوں کو بتائیں گے، لیکن اس کی تیاری مکمل ہو گیا ہے. جو گورنر کا نوٹیفیکیشن ہے ان کی ریموول کا، وہ آئین کے آرٹیکل 113 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پلیئر آف دی پریزیڈنٹ کے اوپر کام کرے گا، لیکن اس کو ایک جوائنٹ سیکریٹری نے نوٹیفیکیشن کر کے نکالا ہوا ہے. تو اس وقت گمبھیر ترین کانسٹیٹیوشنل امپاس، یعنی ایک بہت گمبھیر قسم کا کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا ہوا ہے. تو اس لیے پنجاب میں کوئی نہ گورنمنٹ ہے اور نہ ہی اس گورنمنٹ اور اس سارے نظام کا کوئی مستقبل ہو سکتا ہے ان حالات میں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ذرا رہنمائی چاہوں گا. تو چوری کے نکالیں. میں رہنمائی چاہوں گا. ایک تو اس سے برا بدترین آئینی بحران ہم نے نہیں دیکھا. اس وقت گورنر عملاً ہے کوئی نہیں، وزیر اعلیٰ ہے کوئی نہیں. اگر سپریم کورٹ نہایت قابل احترام آئین کی وائلیشن کے لیے اسلام آباد اور سپریم کورٹ لگا سکتے تھے عدالتیں، تو کیا ایسے میں ایک شخص کو جو خود ساختہ وزیر اعلیٰ ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی آئین میں گنجائش نہیں ہے؟ آئین میں آپ نے بہت اچھا کہا، آئین ہماری رہنمائی کرتا ہے، میری، آپ کی، دونوں کی اور پوری قوم کی بھی. جب کوئی ایسا انکانسٹیٹیوشنل کام ہو تو اس کے اوپر ابھی جو ہوا تھا جس کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے اس کو کہتے ہیں سو موٹو 1 آف 2022. اس میں آئینی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی. جب عدالت بیٹھی تو انہوں نے جو شارٹ آرڈر ہے اس میں لکھا کہ خدشہ یہ ظاہر کیا انہوں نے، دبے لفظوں میں خدشہ تھا کہ شاید ملک میں مارشل لا نہ لگ جائے. اور سارے ادارے اور انسٹیٹیوشنز انہوں نے کہا ان کو ہم حکم دیتے ہیں کہ they shall strictly act in the light of the constitution. اور ساتھ انہوں نے ایک راولپنڈی بار اور کراچی بار کے مقدمے میں فیصلے تھے. ان فیصلوں کے اندر جو اقدامات کیے گئے تھے نلیفائی مارشل لا کے اقدامات تھے، اس کا باقاعدہ نام لکھ کے وہ کیس کوٹ ہوا ہے. تو یہ اس سے زیادہ سنگین صورتحال ہے. وہ تو ایک خدشہ تھا کہ شاید کوئی آئین وائلیٹ کرے، اور کسی نے آئین نہ وائلیٹ کرنا تھا، اور نہ کسی نے، نہ ادارے نے کیا اور نہ ہی گورنمنٹ نے کیا آئین وائلیٹ. تو اب تو آئین وائلیٹ ہو رہا ہے پرپیچولی، یعنی ہر روز ہر لمحے اس گفتگو کے دوران بھی. بلکہ میں ایک قدم آگے جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ قوم کے لیے میں بات کروں اور آپ کے لیے میں بات کروں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1973 کی جگہ اب گلی گلی میں ایک اور متوازی آئین لکھا جا رہا ہے. وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، وہ آئین کے آرٹیکل 238 اور 239 میں دیے ہوئے پروسیجر کے مطابق نہیں ہے، جس کی جو منشا آ رہی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آئین ہے. یہ پاکستان میں کیا دنیا سے بھی کہیں سے مثال نہیں ڈھونڈی جا سکتی کہ آئین کے ساتھ اس بڑے پیمانے پہ کھلواڑ کیا جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاست کی رٹ جو پہلے ہی روڈ ہوئی ہے، ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن جو بائنڈنگ فورس ہے، متحد کرتی ہے پوری فیڈریشن کو، اس کی رٹ تو بالکل اڑا کے رکھ دی گئی ہے نا. وہ بیچارہ اس وقت سب سے بے بس اگر کوئی ڈاکیومنٹ ہے پاکستان میں تو وہ آئین ہے.